مطالعہ پاکستان لازمی، کوڈ نمبر 202، کلاس میٹرک، یونٹ 1 تا 12، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج ہم اس میں بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 4، یونٹ 10 تا 12، سوال نمبر 6 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 6، پاکستان میں خوراک کی کمی کے اسباب کی وضاحت کریں۔ جواب: پاکستان کی خوراک کا دار و مدار۔ پاکستان میں غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اسی غربت کے نتیجے میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ غربت کی وجہ سے غذائی قلت جنم لیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غذائی قلت کا مسئلہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں سالانہ لاکھوں ٹن چاول اور گندم بیرون ملک برآمد کیا جاتا ہے۔ یونیسیف نیوٹریشنل سروے، نیوٹریشنل نون یہ واو نیو ٹے اور رے ملا کے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد یہ شین نون اور لام ملا کے لکھا ہوا ہے۔ یونیسیف کے نیوٹریشنل سروے کے مطابق پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 8واں، چاول پیدا کرنے والا دنیا کا 10واں، گنا پیدا کرنے والا دنیا کا 5واں اور دودھ پیدا کرنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے۔ مگر اس سب کے باوجود پاکستان میں غذائی قلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان گلوبل ہنگر انڈیکس، پاکستان گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق 119 میں سے پاکستان 106 نمبر پر ہے، جسے سنگین غذائی قلت کا سامنا ہے۔ فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، انٹرنیشنل ادارے فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 5 میں سے 1 پاکستانی غذائی قلت کا شکار ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 18.3 خاندان شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور 5 کروڑ افراد اپنی آمدنی کے لحاظ سے ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ پاکستان میں غذائی قلت کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ پاکستان میں خوراک کی کمی کے اسباب، پاکستان میں خوراک کی کمی کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں۔ نمبر 1، بڑھتی ہوئی آبادی۔ پاکستان کی آبادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اگرچہ غذائی پیداوار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آبادی کے تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے زرعی پیداوار میں اضافہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کولڈ اسٹوریج اور گوداموں کی کمی، ملک میں غذائی پیداوار کو محفوظ رکھنے کے لیے کولڈ اسٹوریج اور گوداموں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بہت سا غذائی اجناس کیڑے مکوڑوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ موسمی حالات، پاکستان میں زرعی پیداوار کا دار و مدار زیادہ تر موسمی حالات پر ہے۔ ہمارے کسان دن رات محنت کر کے فصل حاصل کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بارش نہیں ہوتی یا ژالہ بارش یا کوئی اور دوسری آفت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اور نتیجتاً اجناس کی پیداوار میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ ژالہ بارش میں زے ہے جس پر کہ 3 نقطے ہوتے ہیں، جس کو ژ کہا جاتا ہے، الف ہے اور پھر لام کے ساتھ چھٹکے والا ہے۔ سیم و تھور، غذائی اجناس میں پیداوار کی کمی کی ایک اہم وجہ زمین کی سیم و تھور بھی ہے، جس سے سالانہ تقریباً 1 لاکھ ایکڑ زرخیز زمین پیداوار کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ اسمگلنگ، غذائی کمی کی ایک وجہ غذائی اجناس کی بڑے پیمانے پر اسمگلنگ بھی ہے۔ حرف آخر، پاکستان چونکہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، اس لیے وہ اپنے شہریوں کی بہتر خوراک کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ ہمارے زرعی ماہرین اس کوشش میں مصروف ہیں کہ ایسے جدید طریقے اپنائے جائیں جس سے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک کی ضروریات بڑی حد تک پوری کی جا سکے۔ اس کے لیے حکومت نے زرعی یونیورسٹیاں قائم کی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر زرعی تحقیقاتی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر مختلف قسم کی بیجوں پر تحقیق ہو رہی ہے تاکہ ان کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ ملک کی غذائی قلت پر بھی قابو پایا جا سکے اور ملک کو سنگین غذائی قلت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سوال نمبر 6 کا جواب مکمل ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ اس جواب سے آپ کو امتحانات میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے جواب پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس دینا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ ہماری چینل کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔